آج کا میرا ٹاپک ہے حضرت ذوالکفیل۔ قرآن مجید میں 2 مرتبہ ان کا ذکر کیا گیا ہے اور قرآن کی سورہ انبیاء آیات نمبر 58 میں حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ صابرہ بندوں میں سے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسری سورہ صاد اور آیات مبارک نمبر 48 ان میں حضرت اسماعیل اور حضرت الیسا کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور نیک بندوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کیا گیا ہے۔ حضرت ذوالکفیل کون تھے، اس کے بارے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بہت مشہور اور معروف یہی ہے کہ وہ رسول تھے، کیونکہ اس کی دلیل ہمیں قرآن مجید کی ان 2 آیاتوں سے ملتی ہے جو کہ ان کا ذکر انبیاء کی صف میں کیا گیا ہے، تو وہ اس دلیل سے وہ رسول تھے۔ حضرت ذوالکفیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی ان کا نام بشر تھا، یعنی کہ بشر بن ایوب۔ ایک روایت ہے کہ حضرت الیسا علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اور تمنا تھی کہ میرے ہوتے ہی کوئی میرا جانشین ہو، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح اپنا رویہ اور رکھتا ہے، کیا ان پر ظلم تو نہیں کرتا۔ یہ تمنا انہوں نے ظاہر کرنے کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اس کام کو انجام دینے کے لیے، تو ان سب کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میری موجودگی میں کوئی میرا جانشین بنے، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ کس کردار کا مالک ہے اور لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتا ہے۔ تو حضرت الیسا نے ان لوگوں کے سامنے اپنی خواہش پیش کی، تو ان لوگوں کے ہجوم میں سے ایک نوجوان نے ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ یہ تین صفات کا میں عہد کرتا ہوں، یعنی کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو میں انجام دے سکتا ہوں۔ وہ تین صفات کون سی تھی؟ کہ پہلی صفات ہے کہ وہ روزے دار ہو، دن میں روزہ رکھتا ہو، اور دوسری صفات یہ کہ رات میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو۔ تیسری صفات یہ تھی کہ وہ غضبناک نہ ہو، یعنی غصہ نہ کرتا ہو اور اپنے آپ پر قابو پاتا ہو۔ تو اس نوجوان نے 3 مرتبہ اپنا ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ ان تینوں کام کو میں انجام دے سکتا ہوں۔ حضرت الیسا نے 3 مرتبہ وہ بار بار تکرار کرتے رہے، لیکن حضرت الیسا نے تیسری مرتبہ ان کی بات کو قبول کر لیا اور اپنا جانشین قرار دیا۔ حضرت ذوالکفیل علیہ السلام روم کی بستی، یعنی روم کے لوگوں کے پیغمبر ہوئے، وہاں پر جا کر رہے اور وہاں کچھ لوگوں کو ہدایت بھی دی، اور بہت سے لوگ ان پر ایمان لے آئے اور اللہ پر ان پر ایمان لیا اور دین قبول کر لیا۔ تو شیطان کی ایک ٹیم تھی، اور شیطان نے اپنی ٹیم کو بلایا کہ کون سا ایسا شیطان ہے جو حضرت ذوالکفیل علیہ السلام کو غضبناک کر سکے، یعنی اسے غصے میں لا سکے۔ تو اس ٹیم میں سے ایک شیطان تھا، اس کا نام تھا ابلیس۔ تو اس نے کہا اس کام کو میں انجام دوں گا۔ تو وہ گیا حضرت ذوالکفیل علیہ السلام کے پاس، اور اس نے عرض کیا کہ میں جو ہے نا، میرے اوپر ظلم کیا ہے اور میرا حق کھایا گیا، مجھے اپنا حق چاہیے۔ تو حضرت ذوالکفیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان سے عرض کیا کہ کون ہے، کس نے تمہارے پر ظلم کیا، مجھے بات بتاؤ۔ اور اس نے ابلیس شیطان نے کہا کہ وہ جس نے میرے پر ظلم کیا ہے، نہ وہ ادھر آنا چاہتا ہے، اور میں نہ تب تک اس کے پاس جاؤں گا جب تک میرا حق نہیں ملے گا مجھے۔ حضرت ذوالکفیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ یہ میری انگوٹھی لے جائیں اور اس ظالم کو دکھائیں، اور اس کو یہاں یہ دکھا کر اس کو میرے پاس لے آئیں، تاکہ میں آپ کو آپ کا حق دلا سکوں۔ اس طرح وہ انگوٹھی لے کر واپس چلا گیا، اور دوسری دن پھر آیا۔ وہ اسی وقت آتا جب حضرت ذوالکفیل علیہ السلام کا سونے کا یعنی کہ نیند کا ٹائم، وہ رات کو اللہ کی عبادت کرتے، دن میں لوگوں کے فیصلے کرتے، اور ظہرین کے وقت تھوڑی دیر آرام فرماتے۔ تو وہ شیطان اسی وقت آتا تاکہ ان کی نیند خراب کر کے ان کو غصہ دلا سکے۔
وہ 3 دن آیا تھا، اور دوسری مرتبہ جب وہ آیا تو اس حضرت ذوالکفیل علیہ السلام کے خادم باہر آئے اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ میرے پر ظلم ہوا ہے، میرا حق کھایا گیا، مجھے اپنا حق چاہیے۔ تو حضرت ذوالکفیل علیہ السلام کے خادم نے ان سے کہا کہ ابھی حضرت جناب ذوالکفیل علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، لہٰذا تم بعد میں آ جاؤ۔ نہیں، اس نے کہا نہیں، میں تب تک نہیں جاؤں گا یہاں سے جب تک میرا کوئی حق نہیں ملے گا۔ تو یہ سارا ماجرا خادم نے حضرت جناب ذوالکفیل علیہ السلام سے بیان کیا۔ تو جناب ذوالکفیل علیہ السلام نے ایک خط لکھا اس ظالم کے نام پر، اور وہ خط ابیس کو دے دیا۔ وہ خط لے کر ابیس شیطان وہاں سے چلا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ آیا اسی ٹائم، ظہر کے ٹائم، جو وقت حضرت ذوالکفیل علیہ السلام کا آرام کا ہوتا۔ تو تیسری مرتبہ جب وہ آیا تو حضرت ذوالکفیل علیہ السلام ان کے پاس ہے کہ کیا ہوا۔ اس نے کہا جب تک میرا حق نہیں مجھے ملے گا میں نہیں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت ذوالکفیل علیہ السلام نے بہت ہی پیار نرم لہجے میں کہا اور باری تحمل سے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو آج اس ظالم کے پاس ہم دونوں چلتے ہیں اور تمہارا حق تمہیں دلا کے دیتے ہیں۔ یعنی کہ 3 دن کے مسلسل بعد بھی حضرت ذوالکفیل علیہ السلام ان کے پاس پیار سے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو خود ان کے ساتھ چلے گئے کہ چلو میں تمہارا حق دلا سکوں۔ لیکن اس شیطان کو جب احساس ہو گیا کہ میں حضرت ذوالکفیل علیہ السلام کو غضبناک نہ کر سکا، تو وہ راستے میں ہی حضرت ذوالکفیل علیہ السلام کا ہاتھ چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ یعنی اسے وہ مایوس ہو گیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکا، میں اسے غصہ نہیں دلا سکا۔ وہ یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہمیں غصے پر کس طرح ہم اپنے غصے پر قابو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کوئی بھی جذبہ بمقصد نہیں بنایا، ہر جذبہ انسان کے فائدے کے لیے ہے، روحانی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے بھی یہ انسان کے فائدے کے لیے۔ اگر یہی غصہ جب ہماری حد سے بڑھ جاتا ہے تب یہ ہماری زندگیوں میں اس طرح کے مسائل پیش آ جاتے ہیں، یعنی کہ ہماری زندگی، ہمارے قریبی رشتے بہت دور ہو جاتے ہیں اور اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنی زندگی میں